اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. محمد جہاں زیب چودھری عوام دوست پارٹی سے اور میرے پینل میں موجود ہیں زیبا ناز صاحبہ کاف لیگ سے، سینئر نائب صدر ہیں کاف لیگ کی، اور ایز یوزول احسان ناز صاحب جو سینئر جرنلسٹ ہیں، پاکستان کا بڑا مایہ ناز نام ہے، اور ان کے تجزیے، ان کے تبصرے اور ان کے جو لیٹسٹ جو انفارمیشنز ہوتی ہیں ان کی، وہ ہمیشہ اتھینٹک ہوتی ہیں. اور سارے جو اخبارات ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کے کالم بھی ان میں چھپیں. اور چیئرمین ہیں پریس کلب لاہور کے، تاحیات چیئرمین، یہ بھی خاصا ہے ان کا، ان کی محبت ہے، ہمیں ٹائم دیتے ہیں. انہیں سے ہی اسٹارٹ کریں گے. احسان سب سے گزارش کروں گا کہ آج کی جو خبریں ہیں اور تازہ ترین جو اپڈیٹس ہیں وہ ذرا عوام سے ڈسکس کریں. بہت شکریہ. آج صرف اور صرف پاکستان کی 3 سیاسی جماعتیں ہیں: تحریک انصاف، پیپل پارٹی، مسلم نون. ٹی وی چینلوں پر انہوں نے بھرمار کی ہوئی ہے. کچھ لوگ قیمتیں بڑھانے کا دفاع کر رہے ہیں اور کچھ لوگ قیمتیں کیوں بڑھائی گئی اس کی بات کر رہے ہیں، اور تینوں ایک دوسرے کو ذمہ دار قرار دے رہے ہیں کہ یہ آپ کی وجہ سے، یہ آپ کی وجہ سے، آپ کی وجہ سے. لیکن میں ان تینوں کو مورد الزام ٹھہراتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ بھی کیا ہے ان تینوں نے کیا ہے. اور یہ 60 روپے لیٹر جو پیٹرول کی قیمت بڑھائی گئی ہے، اس میں بھی ان تینوں کا کردار ہے. مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جس ملک کے عوام غریب ہوں، ان کی سیاست پر جن کی گرپ ہے وہ سب سرمایہ دار ہیں. ان کے سرمایے بڑے ہیں، کم نہیں ہوئے. غریب تر ہوتا گیا ہے لیکن ان کے سرمایے کم نہیں ہوئے. یاد صاحب آپ اس چیز کے گواہ ہیں. زیبا ناز بھی اس کو بڑا آسان طریقے سے جانتی ہیں کہ جب شریف خاندان سیاست میں آیا تھا تو یہ کروڑ پتی تھا. اس وقت یہ کھرب پتی نام جو یہ بہت کم ہے. کہ دنیا کی کوئی ایسی سرزمین نہیں، کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں ان کی جائیداد نہ ہو، جہاں ان کے کاروبار نہ ہوں. طاہر القادری کے ایک انٹرویو میں مجھے انہوں نے بتایا تھا کہ احسان صاحب یہ جو لندن کے فلیٹ ہے یہ تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ ان کی کہاں کہاں جائیدادیں ہیں. تو اس لیے اب عوام کو ان کے کسی دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. اب وزیر اعظم پاکستان جو نام نہاد وزیر اعظم ہے، میں ان کو وزیر اعظم تسلیم نہیں کرتا کیونکہ یہ اوپر سے لائے گئے وزیر اعظم ہے اور ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب ان کی خود جملے دیکھ لیں کہ میں خون کے آنسو روتا ہوں جب میں غریبوں کو دیکھتا ہوں. بھائی وہ خون کے آنسو کہاں گئے کہ آپ نے ایک ہفتہ میں 60 روپے پیٹرول بڑھا دیا، 8 روپے بجلی فی یونٹ بڑھا دی. تو میں یہ آپ سے سوچتا ہوں وہ آنسو اور یہ جو بڑھاوا یہ کیا ہے. اب دوسری ایک بات ہے، اب جو بچے ان کے بھگوڑے ہیں پاکستان سے مال لے کر لوٹ کر گئے ہوئے ہیں، ان کو یہ اپنے سارے بیرونی اداروں میں بلاتے ہیں. وہ کیوں بلاتے ہیں کہ میں بیٹے اب پھر لوٹ مار کر رہا ہوں، یہ لو تم ڈالر لے جاؤ، یہ لو تم ڈالر. اب ڈالروں کی پھر جو جانا جو ہے وہ بیٹوں کے ذریعے شروع ہو چکا ہے اور پاکستان کی معیشت اس لیے ڈے ٹو ڈے کمزور ہو رہی. جی میڈم زیبا صاحب سے بھی گزارش کروں گا، ٹاپک یہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ پیٹرول کی پرائسز ریز کی ہیں اور اس وقت مہنگائی کا طوفان ہے اور پاکستان کی عوام کہاں پہ کھڑی ہے. آپ چونکہ سوشل سیکٹر میں میں نے آپ سے زیادہ فعال کسی کو نہیں دیکھا. گراس روٹ لیول پہ پبلک کے ساتھ، ان کے دلوں کے ساتھ جتنی اٹیچمنٹ آپ کی ہے، بہت کام میں نے پولیٹیشین کو دیکھا ہے اس لیول پہ کام کرتے ہوئے اور اتنا زیادہ کام کرتے ہوئے. یہ جانتی ہیں کہ عوام کی پلس کیا ہے. تو گزارش کروں گا پلیز آپ ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاندان شریفہ کی حکومت نے پاکستان کی عوام کا جینا دوبر کر دیا.
بے شک जिंदगी में कभी नहीं देखा कि पाकिस्तान की तारीख में कि पेट्रोल की कीमत एक हफ्ते में 60 रुपए बढ़ा दी जाए और बिजली की कीमत 8 रुपए पर यूनिट बढ़ा दी गई हो, और ऊपर से ये नारा लगाया गया हो कि मैं आवाम का हमदर्द हूँ, मैं गरीबों की आहें सुनता हूँ तो मुझे नींद नहीं आती, मैं इनके लिए सारे काम कर रहा हूँ। ओ भाई शहबाज शरीफ साहब, आप ये जुल्म की चक्की में जो आवाम को पीस रहे हैं ना, इसकी चीखें पूरी दुनिया सुन रही है, और जो हमदर्दी आप दिखा रहे हैं और जगा रहे हैं, जो आवाम को हमदर्दी समझ आ रही है, आपके मुंह में राम राम है, बगल में चुरी है। आप इस तरह बात करते हैं गरीबों की, और पेट्रोल पंप और ये बिजली का जो भंग गिरा रहे हैं, ये बिल्कुल आवाम आपको माफ नहीं करेगी। और ये जो बम आपने गिराया है आवाम के ऊपर, मुझे इन ड्रोन हमलों को आप में इसमें जितनी शिद्दत आई है, ये कौम सरापा एहतजाज है, और कौम ये जानना चाहती है कि आपने ये पैसे हमसे लेके कहाँ कहाँ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे हैं, क्योंकि आप अपने बेटे को सुलेमान शहबाज को हर गैर मुल्की दौरों में साथ बेच रहे हैं, और उसको डॉलर ही तो देते हैं, उसको बुलाने का मकसद क्या है? परवेज इलाही साहब ने पंजाब असेंबली में अपना मोर्चा लगाया हुआ है, और डे टू डे इन शरीफों को टफ टाइम दिया जा रहा है, और उनकी चीखें निकल रही हैं। अगले महीने इस बात का एतमाद का वोट कह दिया जाएगा तो ये दड़न तख्ता हो जाएंगे, और इंशाल्लाह मेरे कैद चौधरी परवेज इलाही साहब, चौधरी शुजा साहब सुरखरू होंगे, और वजीर आला पंजाब हैं, रहेंगे और होंगे, और इंशाल्लाह ताला आवाम की आवाज़ जैसे हम पहले बुलंद करते रहे हैं, इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इन जालिम लुटेरों का तला कम करके इनको आवाम को सुरखरू करवाएंगे। जी बहुत शुक्रिया। और अच्छा, इम्पोर्टेंट ये है कि आवाम ये समझे कि एक्चुअली प्राइसेस बढ़ती कैसे हैं जी, और उनका बुनियादी जो ये कैसे एक दूसरे पे इल्ज़ाम कैसे लगाते हैं, और इन इल्ज़ामात में सच्चाई क्या है, हकीकत क्या है। हम कोशिश करते हैं कि बिल्कुल आपसे बेलाग डिस्कस किया जाए और आपको रियल पिक्चर शो की जाए। और हकीकत ये है कि पिछली गवर्नमेंट जो नवाज़ लीग की गवर्नमेंट थी, उसमें बड़े वसी पैमाने पर उन्होंने लोनिंग की, बड़े वसी पैमाने पर उन्होंने कर्ज़े लिए, और सारे कर्ज़े करप्शन की नज़र हो गए। आने वाली गवर्नमेंट के लिए वो उन्होंने कर्ज़े लिए और एक अलग कंपनी बना के उसमें वो रख दिए। नहीं, आने वाली जो गवर्नमेंट थी उसके लिए बहुत बड़ा मसला था कि इन चीज़ों को कैसे एड्रेस किया जाए। तारीख का सबसे बड़ा करंट खसारा छोड़ के गए, सारे इदारे तबाह करके गए, और उसके बाद जो गवर्नमेंट है वो आ गई। मीनवाइल कोरोना भी आया और फिर उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की। मैं समझता हूँ कि बदतरीन गवर्नेंस के बावजूद इकोनॉमिक कंडीशन पे जो काम पीटीआई ने किया है वो काबिल तहसीन था, क्योंकि उन्होंने एक तो इन्होंने जो करंट खसारा बुलंदतरीन सतह पे छोड़ा, एक जो है वो पाकिस्तान की बदतरीन इदारों की बदतरीन कंडीशन को उन्होंने रिवाइव करने की कोशिश की, पीआईए को खड़ा किया, रेलवे को खड़ा किया, और पाकिस्तान में मैक्सिमम पैसे रिज़र्व जो है वो 23 अरब डॉलर के पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े रिज़र्व छोड़ के वो चले गए। अच्छा, इम्पोर्टेंट क्या है कि ये जो रजीम चेंज के सिलसिले में डिस्कस करते हैं लोग कि रजीम चेंज कैसे हुई, ये पार्ट चूँकि एक दूसरे से मुंसलिक हैं, तो मैं आपसे साथ साथ डिस्कस करता जा रहा हूँ कि महंगाई की एक वजह ये थी कि इन्होंने बहुत ज़्यादा लोनिंग की हुई थी नून लीग ने, और ये चूँकि लोचल फंड लुटेरों का एक पूरा माफिया का एक पूरा सेट है, पूरा एक सेट है जो आगे जो है ना वो काम करता है और अवामी इस्तेसाल का पार्ट बनता है। तो उसके बाद आ जाते जी रजीम चेंज पे पाकिस्तान तेज़ी के साथ स्टेबलाइज हो रहा था, और लग रहा था कि इमरान खान जो है वो ऑयल की जो इंटरनेशनल ऑयल के जो मुआहदे हैं वो अमेरिकन जो लॉबी है या जो ओपेक के जो तेल पैदा करने वाले डॉलर्स में जो मार्केट करते हैं ऑयल को, वो उसकी बजाय रशिया से तेल लेने के लिए वो तैयार हो गए थे, और वो चाह रहे थे कि खित्ते में जिस तरह से इंडिया ने रशिया के साथ जो है वो अपने ऑयल के जो है वो मुआहदे किए हैं, तो हम भी कुछ 40%, 30%, 40% जो है वो नीचे रोबल में एक तो ट्रेड करें डॉलर की बजाय। उससे ये होता है कि डॉलर जो है उसकी प्राइसेस जो रेज कर रही हैं वो कम होती,
اور روبل کی پرائسز ریز کرتی ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ انٹرنیشنل اکانومی ڈالر بیس ہے, تو ڈالر سے اگر کوئی میکسیمم ملک اگر روبل پہ شفٹ کرنا شروع کرتے ہیں تو الٹیمیٹلی ڈالر بیس اکانومی جو ہے وہ اس کو بہت بڑی ڈھز لگتی. اس وجہ سے بہت ضروری ہو گیا تھا کہ یہ معاہدے رشیا کے ساتھ جو موجودہ آئل پرائسز کے 40% یا 35% یا 30% کم تھے, وہ اگر معاہدے ہو جاتے تو اس کا زیادہ امپیکٹ یہ کہ پاکستان کو تو اس کا 30% جو ہے وہ قیمت کا فائدہ ہوتا, لیکن اس سے زیادہ بڑا جو نقصان ہے وہ امریکنز کے لیے یہ تھا کہ ڈالر بیس اکانومی جو ہے وہ انٹرنیشنل چل رہی ہے, اس میں بڑی ڈز لگتی اور جو ہے نا روبل میں شفٹ ہو جاتا یہ. اس وجہ سے انہوں نے بہتر سمجھا کہ کچھ لاکھ ڈالر یا کچھ کروڑ ڈالرز لگا کے 50-55 کروڑ ڈالر میں انہوں نے یہاں پہ لوچ لفنگ لٹیروں کو خریدا اور پھر انہوں نے اس سسٹم کا ان کو پارٹ بنا دیا. میری عوام یہ بات دماغ میں بٹھا لے کہ آپ کا جو امریکن لابی ہے, جو یہودی لابی ہے, وہ پاکستان کو کبھی بھی اسٹیبل نہیں ہونے دے گی. یہ جو مسلم دنیا کی اٹامک پاور ہے, یہ اگر اپنی معیشت کو مضبوط کر لے تو اوبیسلی دنیا میں بہت بڑا اثر و رسوخ جو ہے وہ پاکستان کا کریٹ ہو سکتا ہے. تو اس سے پوری دنیا ڈرتی ہے, کیونکہ ایک وقت یہ تھا, آج سے 200 سال 300 سال پہلے ایک ٹائم تھا جب مسلم ورلڈ کے پوری دنیا کے 3 بڑے حکمران تھے اور تینوں جو ہے وہ مسلمان تھے. یہاں پہ جلال الدین محمد اکبر تھا, سلمان ذیشان جو ہے ترکی قسطنطنیہ میں تھا, اور یاس الدین بربرس جو تھا وہ اسپین میں بحر اوقیانوس اس کے پانیوں پہ اس کی حکمرانی تھی. تو آپ اندازہ کریں کہ یہ جو صلیبی جنگوں کا سلسلہ یہ آج بھی جاری و ساری ہے, اور اس وقت بھی آپ حالت جنگ میں ہیں. امریکنز کبھی بھی نہیں چاہتے کہ آپ اسٹیبل ہوں. انہوں نے رجیم چینج کی, اور یہ جو عمران خان کو یہودی لابی کہا کرتے تھے, یہ سارے اس وقت امریکن اور یہودی لابی کے زیر اثر پاکستان میں انہوں نے تباہی کا بازار گرم کیا ہوا ہے. میرے پاکستانیوں, یاد رکھو, جب تک آپ لوگ نہیں اٹھیں گے, ہم لوگ آواز نہیں اٹھائیں گے, یہ آپ کا اور میرا استحصال کریں گے. یہ ہمیں اس جگہ پہ لا کے کھڑا کرنا چاہتے ہیں کہ جہاں پہ ہم کبھی زندگی میں اٹھ نہ سکیں. یہ ہمیں برباد کرنے کے لیے نکلے ہوئے ہیں. آپ نے اور میں نے ان کو رزسٹ کرنا ہے, اور میں ان کے لیے ایک آج کی ویڈیو کے حوالے سے ایک پیغام چھوڑے جا رہا ہوں کہ جنگل کے قانون کرو, تم برف گروں میں رہ کر بھی اس آگ سے کب بچ سکتے ہو جو آگ دلوں میں بھر دے گی. معصوم لہو کی تحریر ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.